السلام علیکم. ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے ریڈیو ہیلتھ کیئر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ امتیاز. صحت مند انسان ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں. روشن اور بہتر مستقبل کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک ہم ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا نہ کریں. ہمارے بچے ہمارا آنے والا کل ہیں. بچوں کی بہترین نشو و نما بہتر صحت کے بغیر ممکن نہیں کہ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل دی جائے. بچوں میں پائی جانے والی بیماریاں اور مسائل جو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اس کی ایک اہم وجہ والدین میں تعلیم اور آگاہی کی کمی ہے. آج جس بڑھتے ہوئے مرض اور ایک سنگین مسئلے پر ہم بات کریں گے وہ ہے تھیلیسیمیا. اور اس مسئلے پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر رومیلا میمن جو کئی سالوں سے ٹرانسفیوژن فزیشین اور ہیماٹولوجسٹ کے فرائض بخوبی سر انجام دے رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ پروگرام میں بلانے کے لیے. ڈاکٹر رومیلا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ تھیلیسیمیا کی بیماری اور اس کی وجوہات کیا ہیں. تھیلیسیمیا ایک دیکھا جائے تو ایک موروثی بیماری ہے. یہ کنورٹڈ ہوتی ہے والدین سے بچوں کے اندر، کیونکہ ہم انٹر میرجز کرتے ہیں. یہ بیماری اسی سے کنورٹڈ ہوتی ہے بچوں کے اندر. تھیلیسیمیا وہ بیماری ہے جس کو کہیں بلڈ کا ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ عام طور پر اس بیماری کی تشخیص کس عمر میں ہو جاتی ہے یا اس کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ہاں، اس کی تشخیص تو اسٹارٹ میں ویسے اگر تھیلیسیمیا اسٹارٹ میں جو ہے بچہ پیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، بچے کو ڈائریا کی کمپلین ہوتی ہے، فیور کی ہسٹری آ جاتی ہے. تقریباً 8ویں مہینے میں یہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے کہ اس کو تھیلیسیمیا ہے، کہ اسپلین لیور اس کا پیلپیبل ہو جاتا ہے. اس سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے تھیلیسیمیا میجر کا پیشنٹ سے. ڈاکٹر رومیلا کیا اس بیماری کا علاج موجود ہے؟ جی، اس کا علاج موجود ہے. اس کو ہر 15 سے 20 ڈیز میں بلڈ ٹرانسفیوژنس کی نیڈ ہوتی ہے بچے کو. ڈاکٹر صاحب تھیلیسیمیا کی جو بیماری ہے اس کی کچھ اقسام بھی ہیں؟ جی، تھیلیسیمیا کے 3 ٹائپس ہوتے ہیں. ایک تو تھیلیسیمیا مائنر، تھیلیسیمیا انٹرمیڈیٹ، تھیلیسیمیا میجر. تھیلیسیمیا مائنر تو وہ نارمل بندہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں تھیلیسیمیا مائنر ہوں. اور تھیلیسیمیا انٹرمیڈیٹ ہر 3-4 منتھس کے بعد بلڈ کی نیڈ پڑتی ہے. کبھی کبھی تو 1 سال کے بعد اس کو نیڈ پڑتی ہے. اور تھیلیسیمیا میجر میں ایسا ہوتا ہے 15 سے 20 ڈیز تک بچے کو نیڈ ہوتی ہے بلڈ کی. تھیلیسیمیا میجر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نارمل لیول آئرن لیول 150 سے 200 تک نارمل ہوتا ہے، لیکن تھیلیسیمیا کے بچوں میں آئرن جو ہے 1000 سے اوپر 2000 3000 ان کا بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے وہ کافی پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے. لیور کے حوالے سے ان کی کافی باڈی کو پرابلمس میں ڈال دیتا ہے اگر ہم اس کا چلیشن نہ کریں. از اے مین امپورٹنٹ ہمارے لیے ٹرانسفیوژنس کے ساتھ چلیشن بھی بہت ضروری ہے کہ جسم سے آئرن کو کم کرنا. ڈاکٹر صاحب یہ آئرن چلیشن ہوتا کیا ہے؟ آئرن چلیشن دیکھیں نا، آئرن چلیشن بڑھ جاتا ہے کیونکہ ایک بیگ کے اندر جو ہے تقریباً 200 گرام آئرن موجود ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہماری باڈی کے اندر اب آپ دیکھیں ان بچوں کو ہر 15 دن 20 دن میں نیڈ پڑے گی تو 200 گرام اس کی باڈی میں تو بڑھے گا نا. جی کم تو نہیں ہوگا. نارمل بندے کا ہی 150 سے لے کے 200 تک نارمل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک مہنگا علاج ہے تو عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ عام آدمی ہے از ویری کاسٹ، لیکن ادروائز ہم اب کیا کریں، انسان مجبور ہوتا ہے ٹرانسفیوژنس کے لیے، کیونکہ بلڈ کے لیے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے کہ اگر بلڈ دینے سے انسان کی صحت ہی بنتی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بلڈ دینے سے ہم کمزور ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ ایک قدرتی عمل ہے. ہر 3 منتھس کے بعد ہمارے RBCs ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور نئے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم بلڈ دے دیں تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہر مہینے ان بچوں کو بلڈ لگ جائے، لیکن ہمارے پاس ایز اے والنٹیئر ڈونرز کا ریشو بہت کم ہے. لوگ بلڈ دینے سے بہت کتراتے ہیں. جی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بلڈ ٹرانسفیوژن اور آئرن چلیشن اس کا علاج ہے اور یہ
ताहयात है। ताहयात। तो डॉक्टर साहब क्या इसका कोई मुस्तकिल इलाज भी है? इसका एक मुस्तकिल इलाज है बोन मेरो ट्रांसप्लांट। जी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट लोग करवाते हैं और हमारे पाकिस्तान में भी इसकी सहूलत अब मौजूद है। ट्रांसप्लांट हमारे मुल्क में भी हो रहा है। डॉक्टर साहब बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता क्या है? बोन मेरो ट्रांसप्लांट एक गोदे का टेस्ट होता है, एचएलए टाइप होते हैं, उसके सेल्स मैच किए जाते हैं, वो भी भाई बहन से। अब तो इस पे इतना जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कि 50% अगर वालदेन से भी मैच हो रहा है तो ट्रांसप्लांट हो रहा है, जिसको स्टीम सेल्स थेरेपी कहा जाता है। उसी से सेल्स मैच करके वो अब वालदेन से भी, जिसको हैपोलिक कहते हैं, आधा, उसमें चांसेस तो बहुत होते हैं, बना ऐसे समझे कि उसमें 60% चांसेस होते हैं कि पेशेंट सरवाइव करेगा क्या नहीं करेगा। मतलब अगर फैमिली से डोनर है तो सक्सेस रेशो बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक मुश्किल अमल है। थैलेसीमिया के मरीज को मुसलसल खून की जरूरत होती है, इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए? हाँ, इनके लिए अवेयरनेस के लिए कैंपिंग होनी चाहिए, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगने चाहिए हमारे पास, और लोगों को होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग जो है ब्लड देने से परेशान हो जाते कि पता नहीं मुझे क्या बीमारी निकल आएगी, मुझे हेपेटाइटिस सी तो नहीं हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, हर 3 मंथ्स के बाद हमारी बॉडी में नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर हम 3 मंथ्स में ब्लड देते रहें तो हमारे मुल्क में इस चीज़ की कमी ना हो, लेकिन हमारे पास इस चीज़ की बहुत कमी है कि ब्लड डोनर वॉलंटियर डोनर्स बहुत कम है। डॉक्टर साहब एक आम आदमी कहाँ से ब्लड हासिल करे? देखिए, काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों से, उन लोगों से ब्लड मांगते हैं, लेकिन वो कितना देंगे, आखिर वो लोग थक जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, मुझे अक्सर लोग यही कहते हैं कि मैडम हम लोग तो जिस गली से वो बंदा जा रहा होता है वो गली ही चेंज कर लेता है कि भाई मुझे ये आएगा मुझसे ब्लड मांगेगा ना पड़े। तो ये बड़ा संगीन मसला है कि ब्लड के लिए ऐसे समझे कि हमारे मुल्क में, पूरे मुल्क में 5 to 8% थैलेसीमिया मेजर के बच्चे पैदा होते हैं, जिसके लिए हमें इतने ब्लड की नीड पड़ती है। हर 20 दिन में 15 से 20 डेज को उनको नीड पड़ती है। इन बच्चों को जैसे जैसे ये बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है बच्चों। इनको हर 15 दिन में क्या, अब 10 डेज में उनको ज़रूरत पड़ती है। एक बच्चे को अब अगर आपको उनको नीड है, आप उनको एक ही शॉप लगा रहे, उसमें ज़्यादा पैक्सेल में क्या बनता है 300 सीसी, अब उसको ज़रूरत है 600 सीसी की या 750 सीसी, वो हम लोग हर दिन में उनको कहाँ से अरेंज करके दें। यही हमारी सबसे बड़ा मेन मसला ब्लड के हवाले से। मेडिसिन तो बंदा जाके खरीद सकता है, दुकान से जाके ले सकता है, दुकान से तो नहीं, की भी एक लिमिट है। ये है। इस अवेयरनेस के हवाले से अगर हमारा मुल्क इस चीज़ पे थोड़ा काम करे, इस चीज़ में बहुत काफ़ी कंट्रीज इस काम कर रही, इस चीज़ में सबसे ज़्यादा अभी जो टॉप पे ईरान है। ईरान में काफ़ी लोग वॉलंटियर्स 90% वॉलंटियर डोनर्स हैं, वहाँ पे ब्लड डोनेट किया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में 10% क्या 5% भी वॉलंटियर डोनर्स नहीं है जो ब्लड के हवाले से हमारी हेल्प कर सके, क्योंकि वालिदैन बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चे को अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो बच्चा तो बेचारी की डेथ हो जाएगी। इसका यही हल है। डॉक्टर साहब कजिन मैरिज का क्या किरदार है इस सब में? अक्सर ये होता है कि मेरे पास अक्सर फैमिलीज आती हैं कि भाई मेरी शादी तो मेरे कज़न चचा के बेटे से हो रही है, खाला की बेटी है, ये है। लेकिन मैंने कहा पहले उनके पास बच्चे थैलेसीमिया के होते ही मौजूद होते हैं और फिर भी वो इनकी शादियां करवा देते हैं। फिर मैं उनसे कहती हूँ कि बराए मेहरबानी भला टेस्ट ही करवा ले, अगर आपको शादियां ही करनी है, शादी खानदान में करनी है तो टेस्ट करवा ले। लेकिन आपको पता है अक्सर लोग क्या कहते हैं, बताते भी नहीं है कि ये हमारे जो है मसले हैं और हम थैलेसीमिया माइनर का शिकार भी हैं, कजन्स में भी होते हैं। मायूब समझा जाता है और बताते भी नहीं है। थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है। अगर हम शुरू से इस चीज पे कोई इकदाम करें और इस चीज पे कोई करें तो मैं नहीं समझती हूँ कि हमारे पास थैलेसीमिया मेजर के बच्चे पैदा होंगे। ऐसी कजन मैरिजेस या माइनर्स की शादी ही रोक दी जाए ताकि ये बच्चे पैदा ही ना हो। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बताना ही मायूब समझा जाता है कि मैडम तो हमें मना ही करेगी कि भाई बच्चे ऐसे पैदा हो जाएंगे। लेकिन बच्चे हमारे पास पैदा होके ऑलरेडी आ चुके होते हैं
اور دوسرا ایک اور میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ تھیلیسیمیا کے لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی. جب بچہ پہلا پیدا ہو جاتا ہے پھر ان کو پتہ پڑتا ہے کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے. لیکن ہمارے اس پہ کوئی اقدام نہیں ہے, کوئی اویئرنیس کے پروگرامز نہیں ہوتے. لیکن یہ دیکھیں ایک سمندر ہے, ٹھیک ہے, پورے سمندر کی طرح. اگر اس پہ تھوڑے بہت پروگرام ہوتے ہیں, جیسے 2 دن کے لیے کانفرنسز ہو گئی, 3 دن کے لیے کانفرنس ہو گئی, بہت سارے لوگ ایونٹس کر دیے, بھائی ان کو خوش کر دیا. لیکن یہ تو سمندر ہے, اس میں 2 بالٹیاں اگر نکال دو گے کیا کم ہو جائے گا؟ نہیں. ڈاکٹر صاحب, تھیلیسیمیا مریض جو ہے اسے کیا احتیاط کرنی چاہیے اور اس خاندان کے افراد کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس میں؟ تھیلیسیمیا کے مریض کو پہلی بات تو اس بچے کو ریگولر ٹرانسفیوژن ہونی چاہیے اور ریگولر اس کو میڈیسنس ٹائم پہ ملنی چاہیے. تو یہ بچے سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ بچے آج اسکول بھی جاتے ہیں, کوئی اسکول گوئیں گے, نارمل بچوں کی طرح ہوتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں نارمل بچوں کی طرح بھی ہوتے ہیں اور نارمل بچوں کی طرح, اور یہ میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ بہت اچھا کام کرتا ہے بنسبت نارمل بچوں سے. یہ میں نے ان بچوں میں یہ دیکھا ہے. اور والدین کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور والدین اکثر کیا کرتے ہیں, اسکول ہی نہیں جانے دیتے ان کو, کہ نہیں اس بچے ہیں, پھر ان کو بچے یہ کہیں گے کہ بھئی اس کو تو بلڈ لگتا ہے, یہ تو بیمار بچہ ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بچے نارمل لیول پہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ پراپر چلے, پراپر میں ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہو اور چلیشن ٹائم پہ ملے. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے شہری نہیں ہو سکتے. ہمارے ملک کے اچھے شہری کے اچھی جابس پہ ہونی چاہیے اور ان لوگوں کے لیے کرنا چاہیے کہ بھئی یہ لوگوں کو بھی جابس دینی چاہیے. پریگنینسی کے دوران ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے تقریباً 11 to 12 ویکس میں. 11 to 12 ویکس میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سی وی ایس کرونن ویلنس سیمپلنگ. وہ کیا کہتے ہیں, پلانسنٹا سے ہم لوگ سیمپل لیتے ہیں, اس میں ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ یہ تھیلیسیمیا میجر تو نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ٹیسٹ کب ہوتا ہے؟ اگر کپل جو ہے وہ دونوں مائنر ہیں تب ہوتا ہے؟ ہاں مائنر ہے تبھی یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر ان کو پتہ پڑ گیا ہے, اگر 2 مائنر ہے, شادی ہو گئی اور فیمیل پریگننٹ ہو گئی, تو میری ایک عادت ہے کہ میرے پاس اگر ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو دوسری پریگنینسی کے دوران میں ان کو کہتی ہوں جب بھی بابا پریگنینسی ہو تو آپ میرے پاس آئیں, تقریباً آپ میرے پاس آئیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا. تو اس میں ہمیں پتہ لگ جائے یہ بچہ پیدا تو نہیں ہوگا. ارلی پریگنینسی میں ہی یہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. تقریباً 11 to 12 ویکس میں یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے. اس میں ہمیں پتہ پڑ جاتا ہے کہ یہ تھیلیسیمیا ہے کہ نہیں ہے, میجر ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو بچہ پیٹ میں ہے وہ اگر تھیلیسیمیا میجر ہے تو پھر چاہیے نا کہ ایک بچہ پہلے ہی آلریڈی پیدا ہو گیا تو دوسرا بچہ نہیں آنا چاہیے نا, اس خاندان میں نہیں آنا چاہیے. ابھی بھی اس چیز پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں کس قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں؟ تھیلیسیمیا کے مریض جو ہے کافی اس چیز کا اس لیے شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے والدین کی توجہ بہت کم ہو جاتی ہے. ان بچوں کو نہیں دیتے. وہ لوگ کہتے ہیں بس اس کو بلڈ ہی تو لگ رہا ہے, یہ بیمار بچہ ہے, یہ بیمار بچہ ہے, اس میں تو اس کو توجہ, اس لیے وہ نفسیاتی شکار ہو جاتے ہیں والدین کی نہ توجہ دینے سے. یہ پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں, روکنا مانا ہر کام سے روکنا, یہ تم یہ نہیں کرو. حالانکہ نارمل ہوتے ہیں یہ بچے, یہ سارا کام کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. اور آپ کو بتاؤں میرے لیے تو خیر بہت ایک ہے کہ اب میرے بچے جو میرے پاس ابھی 6-7 سال کے تھے, اب وہ بچے ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں, انجینئر بھی بن گئے ہیں, وہ اپنی زندگی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ڈاکٹر رومیلا ہمیں یہ بتائیے گا کہ عوام میں تھیلیسیمیا سے متعلق آگاہی پیدا کرنے میں میڈیا کس حد تک کردار ادا کر سکتا ہے؟ میڈیا تو کردار ادا کر سکتا ہے. اس طرح کے پروگرام جیسے آج آپ نے ایک پروگرام اویئرنیس کے حوالے سے پروگرام کیا ہے, اس طرح کے پروگرامس اگر آپ لوگ کرتے رہیں تو لوگوں کو جو ہے اس چیز کا پتہ پڑے گا کہ تھیلیسیمیا کیا ہے, اور اس طرح کے وہ خود ہی اس چیز پہ تھوڑا غور کریں گے. اویئرنیس کے ایسے پروگرامس ہونے چاہیے آپ لوگوں کے پاس. ڈاکٹر رومیلا, ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے سامعین کو تھیلیسیمیا کی بیماری اور اس کے علاج سے متعلق آگاہی فراہم کی. امید کرتے ہیں ہمارے سننے والوں نے اس پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے سعدیہ امتیاز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.